حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے آغاز، تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ان پیغمبروں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے کو بلند کیا۔ سورہ بقرہ میں تشریع احکام کے ساتھ نبوت و رسالت کی گواہی دی۔ یہاں تیسرے پارہ کے آغاز میں ان خصائص کا ذکر ہے جو بعض انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے۔ کسی کو سیادت و قیادت عطا ہوا، کسی کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کا شرف عطا کیا گیا، کسی کی تائید واضح معجزات سے کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علوم و مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء کے فضائل اور فرق مراتب کو بیان کرتے ہوئے یہ صورت ہمارے سامنے اس آیت کو پیش کرتی ہے جو کتاب اللہ کی افضل ترین آیت ہے۔ میری مراد آیت الکرسی ہے، جو 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی مذکور ہے جب انہوں نے نمرود بن کنعان جیسے سرکش اور متکبر بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، اور وہ قصہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ یوں ہی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر خیال پیدا ہوا تھا کہ نامعلوم اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ خود ان پر 100 سال کے لیے موت کو مسلط کر دی گئی، پھر انہیں زندہ کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں 5 جگہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو مقتول کے واقعہ میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا، بنی اسرائیل، دوسرا بنی اسرائیل کے ان معاندین کا قصہ جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تیسرا اس قوم کا قصہ جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ چوتھا حضرت عزیر، اور پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں اس کو بھی دیکھیں۔ سورہ بقرہ کے اہم مضامین دین اسلام، انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت و محبت، فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کسان کے کام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار، یوں کسان زمین کو ایک دانہ دے کر اسے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ 261 سے لے کر 264 آیت کی تفسیر کا خلاصہ۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت چلی جاتی ہے۔ آیت نمبر 263۔
صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد لوگوں کی دل آزاری کیا جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے، اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم بھی کبھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرو، یعنی آنکھ بند کر کے لے لو۔ 271 نمبر آیت۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر صدقہ کرو تو داہنے ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ سے کرو تو داہنے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے صدقہ کرنے کا حکم آیا ہے۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید بیان کی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑا گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے دوستو کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد ربا کے نقصانات اور تباہ کاریاں بیان کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں صدقہ اور ربا دونوں متضاد نظام ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی، خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں، سود میں اصل مال سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے، سود سے باہمی آپسی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر اللہ کی لعنت اور وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو، یعنی دستاویز نہ بنا پائے، ممکن نہ ہو، تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ 285 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یوں ہی سورت کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے
تو اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بس سے بچے رہیں گے۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل ہے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مدنی ہے، اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت عمران علیہ السلام کے قصہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو زہراوین 2 روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورۃ البقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ پھر یہ کہ دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت 60 افراد اس سورہ کی تقریباً 80 آیات اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں نصارہ کے 60 افراد شامل تھے۔ وفد کے شرکاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کیا اور انہیں معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سلسلہ میں ان کے اس غلط استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے۔ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فطور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے میں اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا پانی پر نقش بنانے کے سوا کچھ نہیں۔ توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں، ان کا انکار وہی کر سکتا ہے جو بصیرت سے بالکل کورا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتا ہے اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے۔ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ 3 عبرت آموز قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اگلی آیات میں سورہ آل عمران 3 عبرت آموز قصے بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں قصے خوارق عادات کے قبیل سے ہیں اور تینوں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوز صاحب کردار اور پاک خاتون تھیں۔ عرصہ تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔
دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نذر مانی کہ اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرما دی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور تو یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ نو مولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوجہ عمران کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی۔ حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے پار کر چکی تھی اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تو تھی ہی، لیکن ظاہری اسباب کی مخالفت کے باوجود انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، تو بے شک وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دلی سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ وہ انتہائی پارسا ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا، اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ تیسرا عبرت آموز واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اگر حضرت مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا عزم کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی تدبیر کر لی، پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے بھی تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا تھا، 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمان پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک مدعی نبوت کی اقتدا کرنے والے فرقے کا دعویٰ ہے کہ آپ سولی پر زخمی ہو گئے تھے، آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا گیا، شاگردوں نے آپ کا علاج کیا جس سے آپ تندرست ہو گئے، پھر آپ ہجرت کر کے کشمیر گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ ان تمام دعووں کے برعکس قرآن کا دعویٰ اور اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور پھر اپنی زندگی پوری فرما کر تبھی موت مریں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اسی وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ اللہ نجران کے وہ عیسائی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔
عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا اور اس میں ان کے 14 انتہائی سربراہ یعنی بڑے بڑے لیڈر مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران ان تمام اہل کتاب کو خواہ یہودی ہو یا نصارہ ایک ایسے کلمہ پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، بددیانتیوں اور ان کے جھوٹ اور افتراء کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم سب آپ پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی ان کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارہ کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، دلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو دوست، تو یہ تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اگر آپ کو تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ اچھا لگا تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنا مشورہ ضرور دیں تاکہ ہم آپ کے مشورے کے مطابق آگے کا جو عمل ہے اس کو بروئے کار لا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔